السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب چیمہ کی طرف سے سیاست اور تاریخ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک اور پریس کانفرنس یا ٹی وی بیان جو کہ کل شام کو دنیا نیوز پہ آ کے کامران شاہد کے پروگرام میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے دیا۔ ایک غزل ہے، مجھے نہیں پتہ وہ غزل کس کی ہے، لیکن وہ غزل گائی جو ہے وہ جگجیت سنگھ نے ہے، اور اس میں ایک شعر ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تمہیں، تم اپنی اتنی صفائی نہ دو۔ تو سر اگر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو پھر بار بار کیوں آپ آ کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ سازش نہیں تھی؟ اب یہ مسئلہ بیسیکلی ختم ہونے جا رہا تھا، یعنی کہ عوام اب آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل کے دوسرے جو موضوع ہیں ان کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن ڈی جی صاحب نے جب وہ بیان دیا رات کو، تو اس کے بعد آج پھر اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ہر طرف اسی بیان کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں۔ پاکستانی عوام ہے، بڑی زندہ دل اور خوش دل عوام ہے، سو مختلف قسم کی جگتیں بھی اس کے بارے میں چل رہی ہیں، مختلف قسم کی باتیں بھی کیا ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں، کوئی حق میں دلائل دے رہا ہے، کوئی خلاف دلائل دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر اور شیریں مزاری نے ایک پریس کانفرنس کی۔ کئی میڈیا چینلز نے اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کو شیئر لائیو نہیں کیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے بڑے گھر سے ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رجیم چینج کے دوران جو ڈالرز آئے تھے وہ ڈالرز ان کو بھی ملے، اور یہ رجیم چینج جو ہے یہ بڑے لوگوں کے گلے پڑ رہا ہے۔ اس رجیم چینج کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ پاک فوج جس کے ساتھ لوگوں کی پچھلے 70 سال سے جذباتی وابستگی تھی یا ہے، لوگوں کا اب ان پر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ لوگوں کی باتیں سنیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت پاک آرمی کے خلاف بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اور بڑے کھلے عام اور دھڑلے سے بات کر رہے ہیں، بغیر کسی ڈر خوف کے بات کر رہے ہیں۔ اسد عمر اور شیریں مزاری نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ ڈی جی صاحب آپ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، تو آپ خود جو بیان دے رہے ہیں کیا وہ سیاسی بیان نہیں ہے کہ سازش نہیں تھی، مداخلت تھی؟ یہ تو 2 دفعہ مانا گیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہ یہ مداخلت تھی، تو پھر اس پہ کوئی تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ لوگوں نے تحقیق کی، اگر ادارے نے کوئی تحقیق کی، تو وہ قوم کے ساتھ شیئر کریں۔ زبانی کلامی باتیں، اب آپ آج کل کون سا دور ہے صاحب، کون زبانی کلامی باتیں جو ہے وہ سنتا ہے یا مانتا ہے؟ اب اگر آپ کسی سے کوئی بات کریں نا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، تو اگلا کہتا ہے بھائی لنک شیئر کر اس خبر کا، اس پیج کا، یا جو چیز تم ہمیں بتا رہے ہو ہمیں اس کا لنک شیئر کرو تاکہ ہم اس کو ری چیک کریں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تحقیقات ہوئی اور اداروں نے کہا کہ جو ہے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، سازش نہیں ہوئی۔ صاحب 2022 چل رہا ہے، میں پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں، بلکہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک یہ بھی پروگرام کیا تھا کہ وہ 2 پریس کانفرنس، اس میں ایک پریس کانفرنس تو ریٹائرڈ فوجیوں کی تھی، اور دوسری پریس کانفرنس جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی تھی۔ وہ پریس کانفرنس ابھی تک ان کی جان نہیں تھی چھوٹی، اور کل یہ جو ہے وہ دوبارہ بیان دینے آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جو ہے وہ مشیران کون ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی جا کے یہ بیان دے دو۔ کبھی آئیں سوشل میڈیا پہ 1 to 1 فیس ٹو فیس اور کہیں کہ آسک کویسچن اینڈ ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر، اور یقین کریں اتنے کویسچن آئیں گے کہ ڈی جی صاحب سے جواب نہیں دیے جائیں گے ان کویسچنس کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اداروں کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ 2022 چل رہا ہے، لوگ اب ہر چیز کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، ہر خبر کی ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ اب اندھا دھند پاگلوں کی طرح کسی کی بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، ایون کہ عمران خان کی بات پہ بھی اب کوئی ایسے یقین نہیں کرتا۔
جب تک وہ خود اس کو سن نہ لے یا آپ اس کے ساتھ کوئی لنک شیئر نہ کریں اس بندے کے ساتھ کہ خان یہ کہہ رہا ہے اور وہ خود اس کو سنے تو اس کے بعد وہ یقین کرتا ہے. اور آپ ہمیں زبانی کلامی کہہ رہے ہیں جی ہم نے تحقیقات کی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی تحقیقات کی ہے تو گزارش ہے آپ سے, میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے کوئی تحقیقات کی ہے تو وہ عوام آپ نے کی ہے یا حکومت نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ عوام آپ کی باتوں پہ یقین کرنا شروع کرے. ادروائز لوگ واقعی آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے. آپ گلی میں چلے جائیں, محلے میں چلے جائیں, گاؤں میں چلے جائیں, دیہات میں چلے جائیں, شہر میں چلے جائیں, آپ پاکستان کے کسی بھی کونے پہ اس ٹائم چلے جائیں, ایون کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں, اب وہاں پہ بھی جا کے بات کریں گے تو لوگ یہی بات کہتے ہیں یہ رجیم چینج ہوا ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ جو ہے امریکہ نے کروایا ہے اور اس میں ہمارے اپنے لوگ ملوث ہیں. آپ اس طرح سے آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے یا ایک ٹی وی بیان دے کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. اب وہ والے زمانے نہیں رہے صاحب. یہ 80 نہیں ہے, یہ 70 نہیں ہے, یہ 90 بھی نہیں ہے, یہ 1999 بھی نہیں ہے, یہ 2022 ہے. جس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو ایجوکیشن ریٹ تھا وہ میرا 5% تھا. اب پاکستان میں جو ایجوکیشن ریٹ ہے, یہ پڑھے لکھوں لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ابو 50% ہے جو لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور ٹی وی کے اتنے چینلز آنے کے بعد, سوشل میڈیا کے اتنی آپشنز آنے کے بعد لوگ بہت جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں. لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بات کی جائے, ان کو جو بات بتائی جائے وہ سچی ہو, وہ جھوٹی نہ ہو, وہ باتوں کو ویریفائی کرتے ہیں. تو میری آپ سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یا فوجی ادارے سے یہ ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے کوئی ایسی تحقیقات کی ہے تو اس کو پبلک کریں. زبانی آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا, نہ یقین کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی یقین کرے گا. تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا بیسیکلی. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.